دفعہ دیکھ کے ذرا تسلی بھی ہو گئی ہے. خان صاحب بڑی اچھی صحت میں ہے. ان کا جو ہم تو کہہ رہے تھے جو تھوڑا سا ایکسٹرا وزن چڑھ گیا تھا ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے, وہ بھی بلکہ فٹ لگ رہے تھے. آپ فٹ لگ رہے تھے, خوش تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑے سالوں کے بعد ٹائم ملا ہے کہ میں قرآن پڑھ سک رہا ہوں. میں دوسری دفعہ قرآن شروع کیا ہے, اور وہ جو اسلامک ہسٹری جو ان کو بہت شوق ہے پڑھنے کا, ایک اس کا بھی مطالعہ کرنے کا ان کو موقع مل رہا ہے. تو وہ اپنے آپ کو جو بھی ماحول دے دیں خان صاحب کو, وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے. عمران خان ایسے نہیں دیکھتا کہ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ میری کنڈیشنز کیا ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں گے بھی وہ کہیں گے نہیں سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. اور وہ جو جیل انتظامیہ ہے اس سے بھی وہ بڑے سیٹسفائی تھے, کہتے ہیں نہیں مجھے کسی کے ساتھ کوئی کمپلین نہیں ہے اور بالکل ٹھیک ہے سارا کچھ. اور یہ ان کے لیے یہ چیزیں وہ کہتے ہیں ارریلیونٹ ہیں. تو جو ان کی جو دو پیغام انہوں نے کہے, انہوں نے کہا اگر مجھے یہاں پہ اس جیل میں 100 سال کے لیے رکھ لیں اور سی سے مجھے ڈی ای جو بھی ان کی اگر کوئی کیٹیگریز ہیں کوٹری میں بھی ڈال دیں, میں اس آزادی کو ترجیح دیتا ہوں. میں اس آزادی میں ہی رہ لوں گا بنسبت اس کے کہ باہر نکل کے ظلم کے نظام کے اندر ایک دن بھی گزار سکوں. اور یہ اس پہ وہ بڑے کلیئر ہیں. وہ کہتے ہیں جتنے سال رکھنا چاہیں یہاں رکھ لیں, لیکن میں اس ظلم کے نظام کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. دوسرا جو انہوں نے کہا سائفر کے بعد جب ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھیں سائفر صرف, اور انہوں نے خاص کہا اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ دینا کہ سائفر صرف 3 لوگوں کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے, ایک جنرل باجوہ کو, دوسرا ڈونلڈ ڈیو کو, اور تیسرا امریکن ایمبیسڈر کو. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ٹرائل پبلک ہونی چاہیے, یہ ساری دنیا کو دیکھنی چاہیے, اور اس کے اندر یہ جو کلوز ڈور ٹرائل نہیں ہونی چاہیے. اس کی پبلک اور سب کو دیکھنا چاہیے کہ یہ سائفر جو کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ خان صاحب نے پبلک کیا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیکیورٹی کونسل کے سامنے جا چکا تھا اور انہوں نے اس کے اوپر ڈیمانڈ بھی دے دیا تھا امریکہ کو کہ ہم جس پہ پاکستان نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا. تو اس لیے یہ ان کا پوائنٹ ہے کہ ان کو پتہ ہے یہ سائفر کیوں کیا جا رہا ہے, لیکن اللہ بہتری کرے گا. یہ جو بھی چیز عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے ہم ان کی فیملی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر کسی نے ہمیں بھی جیل میں جانا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کو بھی اٹک بھیج دو. اور بہت لوگ ہیں جو اٹک کے باہر جا کے کہیں گے ہم سب کو گرفتاری دے دیں, ہم ساروں کو جیل میں ڈال دیں. پورا پاکستان تو نہیں نا جیل میں ڈال سکتے. ڈالنا چاہیں تو میرے خیال میں جتنے لوگ تیار ہیں ہم سب تیار ہیں کہ اٹک جیل میں ہم سب کو کر دیں, کیونکہ کہیں سے ہم سن رہے ہیں کہ کیا پتہ 4-5 مہینے ان کو اندر رکھنا ہے. یہ کیسے پتہ ہے لوگوں کو کہ 4-5 مہینے ان کو اندر رکھنا ہے؟ ہمیں کیا پہلے تیاری ہو جاتی ہے, اس کے بعد کیسز اس کے مطابق ایڈجسٹ کیے جا رہے ہیں کہ ان کو جا کر یہاں اسلام آباد میں نہیں پیش ہو سکتے, ان کو جیل کے اندر اب ججز بھی چلے جائیں گے. سارا پورا نظام ایڈجسٹ ہو رہا ہے کہ ان کو اٹک سے نہ نکالا جائے. لیکن ان کی نا فکر کریں, وہ کہتے ہیں میں ہر چیز برداشت کر دوں گا. اور بڑے اس کے اوپر وہ بڑے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ کہیں گے یہ, وہ تو بڑے خوش تھے, کہتے ڈال دو جیل میں جتنی دیر مرضی ڈالنا ہے. تو آپ سہولیات کے حوالے سے بتا دیجیے گا, کیونکہ مختلف خبریں آ رہی تھیں, آپ مل کے آئی ہیں, کس طرح کی سہولیات ان کو دی جا رہی ہیں؟ وہ سہولیات پہ تو وہ بات بھی نہیں کر رہے تھے. خان صاحب کہتے ہیں سہولیات کی کیا بات کرنی ہے, بالکل ٹھیک ہے, جو کچھ ہے ٹھیک ہے. جو بھی کلاس ہے سی کلاس بی کلاس جو بھی ہے اس کے اوپر تو وہ کوئی بات بھی نہیں کر رہے. تو بس نہیں ہے خان صاحب کی اور قوم کے لیے پیغام دیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ خان صاحب کے حوصلے, وہی تو بتا رہی ہوں تب سے, وہ کہہ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں, انہوں نے آدھا وقت تو بتایا کہ وہ کیا کیا چیز نئی چیز جس کا مطالعہ کر رہے ہیں قرآن میں. اور وہ اس کے اوپر وہ یہ بھی خوش تھے کہ مجھے اب اتنا وقت مل رہا ہے کہ میں جو یہ ٹائم نہیں ملتا تھا, اور وہ بہت آپ کو پتہ ہے ان کی زندگی کتنی مصروف گزرتی ہے, تو وہ اپنے ٹائم اس کی وہ فکر بھی نہیں کر رہے. ان کو صرف فکر ہے کہ جو باہر جو انہوں نے بجلی کے بلوں کی بات کی,
اور انہوں نے اس کا دکھ کا اظہار کیا. ان کو تکلیف ہو رہی تھی کہ دیکھو ان کو دکھ یہ تھا کہ ہم تیل لے رہے تھے, اگر وہ سستا مل جاتا روس سے تو آج ہمارے ساتھ یہ بجلی کا یہ حال نہ ہوتا. اور اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں اس وقت جیل میں بیٹھ کے, وہ صرف اپنے دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں. اچھا میم, یہ کیا وجہ ہے کہ ان کو اٹک جیل سے باہر کیوں نہیں نکلنے دیا جا رہا اور جج کو بھی وہیں پہ بلا لیا گیا؟ یہ آپ غلط انسان سے پوچھ رہے ہیں. ہم تو خود ہم بھی آپ کے ساتھ یہ سوال پوچھ رہے ہیں. ہمیں جو کوئی لوگ ایسی بتاتے ہیں, ہمیں جیسے میں کہتی ہوں کوئی ویریفائڈ بات تو نہیں ہے, یہ تو سنی سنائی کوئی بات کر دیتا ہے کہ جی وہ سننا ہے کہ وہ 3-4 مہینے تو خان صاحب کو جیل سے نکلنے نہیں دینا ہے. لیکن یہ ان کے مہمان ہیں, ان کی حفاظت کرنا جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کی حفاظت جن کے ذمہ داری ہے ان کی حفاظت میں دیا گیا ہے, اور اسی طرح ہی ہمیں خان صاحب باہر واپس چاہیے. آخری کویشچن یہ کہ جو بھی کیس ہوتا ہے اس میں پہلے فزیکل ریمانڈ دیا جاتا ہے, جوڈیشل ریمانڈ تو بعد میں دیا جاتا ہے, اور اس کیس میں دیکھا جا رہا ہے کہ پہلے جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا. دیکھیں آپ یہ لیگل چیزیں پوچھ رہے ہیں نا, یہاں کون سی چیز کے اوپر ہم اس وقت اعتبار کریں, ہمیں تو خود نہیں سمجھ آ رہی.